کسی کو بہت اپنے اوپر فخر ہے کہ اچھا میں تو بڑا دیانتدار نظر آتا ہوں، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سامنے کچھ اور ہے، پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے گناہ ہیں جو ہو جاتے ہیں، توبہ ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان بھی ہو جھوٹ بولتا ہو، مسلمان بھی ہو دھوکہ دیتا ہو، یہ باتیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا ہمارے ہی دیش میں، اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی پنچایت لگ جائے آپ کی اور دوسرے لوگوں کی، اور اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا بیٹا، کوئی ہمارا بچہ، کوئی ہمارا رشتہ دار جھوٹ بولتا ہے پنچایت میں، جس میں غیر مسلم دوست بھائی بھی بیٹھے ہوں، جب کوئی داڑھی والا، کوئی ایمان والا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، کوئی اپنے کو پٹھان، قریشی، میر، ڈار کہنے والا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو سامنے سے وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ او یار تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے؟ یہ بات تو غیروں کو بھی پتا ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا فیصلہ خود کر لیجئے کہ ایمان کے ترازو میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں، یا رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے ایمان کی اس کیٹیگری سے نیچے گر گئے جو رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ خود طے کر لیجئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ایمان والا بھی ہو اور کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا نبوت کا، اور بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، مکے کے گورنر ہیں، سفر پر گئے کاروبار کے لیے، بادشاہ نے بلا لیا، نجاشی نے بادشاہ نے بلایا۔ بادشاہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اچھا یہ اس شہر سے آئے ہیں جس شہر میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، جہاں سے یہ بات دنیا کے سامنے آ رہی کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کریں، جہاں سے دنیا کو یہ بتایا جا رہا کہ آؤ رسول اللہ کی بات مان لو، جہاں سے دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا کہ اب گورا، کالا، امیر، غریب سب ایک برابر ہو گئے۔ پوری دنیا میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ ایسے نبی آ گئے جو اب تو لوگوں میں برابری کی بات کرتے ہیں، جو بیٹی کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، جو ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے حضرت ابو سفیان جو کاروبار کے لیے وہاں گئے تھے ان کو بلوایا کہ وہ مکے کے جو سردار آئے ہوئے ہیں بلاؤ۔ جب بلایا تو اس نے پوچھا کہ مکے سے آئے ہو؟ جی ہاں مکے سے آئے ہو۔ کہتا ان کو جانتے ہو جن کا نام محمد ہے؟ کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے تو رشتہ دار ہیں۔ کہ اچھا تمہارے رشتہ دار بھی ہیں؟ کہ ہاں جی میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کا مخالف بھی ہوں۔ سنو، آج سے 1500 سال پہلے جب ایک غیر مسلم بادشاہ کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، جب بادشاہ نے پوچھا، کہنے لگا اچھا تو بہت ساری باتیں بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، انہوں نے تمہارے خداؤں کے متعلق یا تمہارے دین کے متعلق اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ کے نئے دین کے اوپر آ جاؤ۔ کہہ لگا یہ ساری باتیں تو میں تمہاری مانوں یا نہ مانوں، تو مجھے اتنی بات بتا کہ جس نبی کی تو بات کرتا ہے کیا وہ محمد الرسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا؟ سنو مسلمانوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنے سے پہلے کا فکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو پوچھا، اپنے آپ کو پوچھا کہ ابو سفیان، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جھوٹ
بولا ہی نہیں. اگر میں قصدن جھوٹ بھی اس بادشاہ کو کہہ دوں کہ میں ان کا مخالف ہوں کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا تو دنیا میرے پہ اعتبار نہیں کرے گی, مکے کے لوگ اعتبار کریں گے نہیں, گرچہ وہ رسول اللہ کے دشمن ہو, لیکن اکیلا اس بات کا شاہد ہے, اس بات کا گواہ ہے کہ 40 سالہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا, کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا, کسی کے ساتھ کبھی کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن 3 گناہ بڑے کرتا ہوں. کون کون سے گناہ کرتے ہو بھائی؟ کہنے لگا جی میں شراب پیتا ہوں. پتہ لگا اس دین میں آئیں گے شراب چھوڑنی پڑے گی. میں زنا کرتا ہوں, پتہ لگا اس دین میں آئیں گے زنا چھوڑنا پڑے گا. میں جھوٹ بولتا ہوں, پتہ لگا اس دین میں آؤں گا تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. میں چوری کرتا ہوں, پتہ لگا اس دین میں آؤں گا تو چوری کرنی چھوڑنی پڑے گی. اب میں ایک وقت میں تو 4 گناہ نہیں نہ چھوڑ سکتا, میں ایک وقت میں تو ساری برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ بتائیں کس برائی کو چھوڑ دوں؟ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا کیمیائی علاج. نبی علیہ السلام حکیم ہیں, پوری کائنات کے نبی علیہ السلام نے تمام گناہوں کا ذکر بعد میں کیا. فرمایا آجا وعدہ کر لے کہ آج کے بعد تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. وعدہ کر گیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. وعدہ کر کے نکلا, چوری کا موقع آیا, چوری کرنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ کل کو اگر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا گیا چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی, ہاتھ پیچھے کرتا ہے, کہتا نہیں میں لوگوں کے سامنے کیسے اقرار کروں گا, میں نے تو جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیا ہے, اگر سچ بولتا ہوں تو میری عزت جاتی ہے. چوری چھوڑی, زنا چھوڑا, شراب نوشی چھوڑی, ایک گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اتنی زبردست بدبو نکلتی ہے کہ جو نیکی کے فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں, 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اور آج کے وقت میں لوگوں نے جھوٹ بولنے کو نام بنا لیا, شغل کر رہے ہیں جی, مستی لیں گے, ویسے ہی دوسروں سے کھیل رہے ہیں. یہ جھوٹ کے نئے نام رکھے ہیں ہم نے معاشرے کے اندر, اور یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین ہم کو مل گئی جس کا نام موبائل ہے, تو قصدن لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے بندے, جھوٹ کی وجہ سے نماز خراب ہو رہی ہے, جھوٹ کی وجہ سے دل مجروح ہو رہا ہے, جھوٹ کی وجہ سے دل میں بے چینی آ رہی ہے, جھوٹ کی وجہ سے کاروبار برباد ہو رہا ہے, جھوٹ کی وجہ سے رشتوں میں تلخی پیدا ہو رہی ہے, جھوٹ کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ اس گناہ کی بدبختی آپ کے جسم پر پڑ رہی ہے, آپ کی روح زخمی ہو رہی ہے. قصدن کسی کا فون آئے گا, ہاں جی کہاں ہو؟ اگر چوراہے پہ بھی کھڑا ہے تو کہے گا جی میں تو گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہوں. قصدن جس جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں. ماں باپ پوچھ لیں, ہاں بیٹا راستے میں آ رہے ہو, کہاں پہنچے؟ اگر دہلی سے آ رہا ہے, لدھیانہ پہنچنے والا ہے, تو کہے گا نہیں جی میں تو ابھی امبالہ ہی ہوں. جس جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہم وہ بھی بول رہے ہیں. عورتیں مردوں سے جھوٹ بول رہی ہیں, اپنے مرد اپنی بیویوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, اولاد اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے, کاروباری قسمیں لے لے کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو تمہیں ہی سستا دے رہے ہیں ورنہ یہ تو اتنے کا ہے ہی نہیں. حلال چیز کو حرام کر کے کھا رہے ہیں. جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کر دی حلال بھی ہے, جائز بھی ہے, درست بھی ہے, آپ اس میں بھی جھوٹ بول کے اس کو اپنے لیے مال حرام بنا رہے ہیں. کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99% منافع رکھا ہے. روزی کے 100 حصے کیے گئے اور 99 روزیاں کس کو دی؟ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں. 1% دی نوکری والوں کو, 1% دی جو دوسروں کی ملازمت کرتے ہیں, اور جن کو 99% اللہ نے برکتیں دی ہوں. جب برکت ان کے پاس پہنچ جائیں, مال ان کا, محنت ان کی, کام ان کا, پھر بھی گاہک کو دیتے ہوئے خدا کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کے حلال کو حرام میں تبدیل کرتے ہیں. ان سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی چیز ہے, آپ کی مرضی, آپ بیچیں نہ بیچیں,
آپ کے اوپر کسی نے زور زبردستی تو نہیں کی. آپ دوسرے کو لبھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یاروں دوستوں کو جھوٹ بول کے آکرشت کرنا چاہتے اپنی طرف. لوگوں کو جھوٹ بول کے مزیدار باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے حامی اور ناصر ہو جائیں گے. اللہ کے بندے, جب جان نکلتی ہے, یہ جتنے رشتہ دار ہیں, یہ جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مارتا پھرتا ہے, یہ جن یاروں کے ساتھ بیٹھ کے 2-2 بجے تک رات کو محفلیں کرتا ہے, ادھر جان نکلتی ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے کہ عبد الرحمان کا جنازہ کب اٹھے گا. یہ پوچھتے ہیں میت کتنے بجے اٹھانی ہے, ہمیں مس کال مار دینا, ہم بھی پہنچ جائیں گے تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. جن کے لیے سارا دن جھوٹ بولتا ہے نا, جس مال کو کمانے کے لیے سارا دن بے ایمانیاں کرتا ہے, قبرستان میں ان کا واٹس ایپ بند نہیں ہوتا. وہاں جا کے بھی ان کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ پہلے جلدی واپس کیسے پہنچ جائیں. کس خام خیالی میں پڑ گیا, ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے بندہ. ماں پوچھتی ہے کہ کیا بیٹا کمایا, جھوٹ بولتا ہے کہ اگر پوری بات بتا دوں گا تو شاید بیچ میں سے پیسے نہ مانگ لے. بیوی پوچھتی ہے, اس سے ہیرا پھیری کرتا ہے. یاروں کے ساتھ آنکھ بچا بچا کے بے ایمانیاں کرتا ہے, ٹھگیاں مارتا ہے. اچھا پھر سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہو گیا ہوں. اللہ کے بندے, کون کامیاب ہو گیا؟ کامیاب تو صرف وہ ہو سکتا تھا جس کو موت آ ہی نہیں سکتی. پنجابی کا ایک بہت شعر ہے نا, بہت مشہور, کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. کہتا تو ایسی بات پہ خوش ہو رہا ہے جو تیرے ساتھ ہونے والی ہی نہیں. جیسے یہ جس بات پر تو خوش ہو رہا ہے, یہ تیرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آنے والا ہے, یہ حادثہ تمہارے گھر میں بھی ہونے والا ہے. کہ تم تو خوش ہو رہے ہو, اچھا میرا دشمن مر گیا, اس کا جنازہ اٹھ گیا. ارے یہ کوئی جنازہ ایسی چیز ہے جو صرف دوسروں کے گھر میں اٹھتا ہے, کہ تمہارے گھر سے کبھی کوئی جنازہ ہی نہیں اٹھا ہے. 24 گھنٹے پھر بندہ اس حد تک پیچھے آ گئے ہیں. معاشرے میں جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ہم اس حد تک نیچے آ گئے کہ اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں اپنے آپ کو. کسی کے ساتھ بے ایمانی کر کے, کسی کے ساتھ ٹھگی کر کے اپنے دل کو تسلی کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو پتہ نہیں لگے گا, اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی جو رگڑا تو نے لگا دیا ہے. اگر اس کو پتہ نہ بھی لگے تو جس نے حساب لینا ہے اس کے رجسٹر میں تو بات چڑھ رہی ہے. جس رب کو پتہ لگنا چاہیے اس کو تو پتہ لگ رہا ہے. جہاں پتہ لگنے کی بات ہے ان کو تو سب پتہ ہے. اور جھوٹ اور دھوکہ کیسی دیکھو کمال کی چیز ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کیجئے, کسی کے ساتھ نیکی کیجئے. آپ نیکی کی ایک صفت ہے, جب بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے نیکی چلنے لگ پڑتی ہے, اس کو پیر لگ جاتے ہیں. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, آپ کہیں کوئی پوچھنے آ جائے بھی سچی مچی نیکی کے پیر کہاں ہیں. اگر جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو نیکی چلنے لگ پڑتی ہے. نیکی چلتی چلتی واپس اس تک آتی ہے, اضافے کے ساتھ اس کی اولاد تک پہنچتی ہے, اضافے کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچتی ہے, اضافے کے ساتھ. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ عزت بانٹیے, واپس آپ کے دروازے پر زیادہ بڑھ کے آئے گی. اللہ نے آپ کو پیسے دیے, آپ پیسے بانٹیے, یہ واپس 4 گنا 10 گنا ہو کے قرآن نے کہا ہے یہ آپ تک واپس آئیں گے. آپ کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں, آپ اس کو دوائی دلوائیے, جو بیماریاں آپ کے پاس ہیں وہ واپس جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گی. آپ کسی کی مظلوم کی مدد کرتے ہیں, ظالم آپ پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب آپ کسی کو دھوکہ کرتے ہیں تو وہ پھر چلتا نہیں دوڑنے لگتا ہے, اور وہ دھوکہ دوڑتا دوڑتا واپس آپ تک پہنچتا ہے, اور ایسی جگہ آپ کو آ کے ٹکراتا ہے جہاں آپ کو سہاروں کی امید ہوتی, وہاں آپ کو دھوکہ ملتا ہے. پھر آپ نے کیا سمجھا کہ ہم کسی کو جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, ہمارا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں.
سفید لباس پہن لینا نیکی کی علامت نہیں ہے، ظاہر اور باطن کا ایک ہو جانا نیکی کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی نشہ بیچ رہا ہے تو جو دین بیچ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں۔ اگر کوئی آدمی طوائف کے دروازے پر جا رہا ہے تو جو لوگ مذہب کو طوائفوں کی طرح استعمال کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ گنہگار صرف وہی ہیں جو ایمان والے نہیں ہو سکتے، یا گنہگار بس وہی ہیں جن کی حالت بگڑی ہوئی ہے؟ اچھے اچھے لب و لہجے والے، اچھی شکل و صورتوں والے اللہ کے نزدیک اس لیے گنہگار ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو، دین کو، دنیا والوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں والوں کو دھوکہ دے کے اپنا کام سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دھوکے سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھنے والے نے پھر تیسری دفعہ کسی اور گناہ کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ وہ گناہ؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے۔ پھر پوچھنے والے نے چوتھی بات پوچھی، یا رسول اللہ جو بندہ ایمان والا ہو، مومن ہو، کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سن لو میری بات کان کھول کے، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے 2 گناہ نہیں ہو سکتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے 2 گناہ مسلمان نہیں کر سکتا؟ کون سے 2 گناہ ایک مومن نہیں کر سکتا؟ فرمایا جو مسلمان ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ کسی دوسرے بندے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔